جو ٹاپک اب میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک زمانہ تھا جی کہا جاتا تھا ہم تو جی بہت کم سوتے ہیں اور ہم کام بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ آپ کی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ اب سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے, میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ کم سوئیں گے تو نہ صرف آپ کا جو دماغ ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جائے گا, آگے جا کے آپ کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ 8 گھنٹے کی نیند کم سے کم آپ نے پوری ضرور کرنی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جسے ڈے ٹائم نیپ ٹائم کہتے ہیں, جسے ہم اردو میں قیلولہ کہتے ہیں. اس کے بڑے فائدے ہیں. یہ 10 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے, 15 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ 1 گھنٹے سے زیادہ ایکسیڈ ہو جائے تو پھر یہ قیلولہ فارم نہیں کہلاتی. اس کے فائدے بہت ہیں اور بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن کے اوقات میں آپ جب کھانا کھاتے ہیں, لنچ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ ڈراؤزی فیل کرتے ہیں تو آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس وقت اسے قیلولے کی ضرورت ہے. تو چلیں اس کے فوائد پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہربلسٹ غالب آقا. تھینک یو سو مچ غالب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیند کتنی ضروری ہے؟ رات کی نیند تو بے انتہا ضروری ہے اور اس کے اوقات کار بھی وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. جو ڈے ٹائم نیپ ہے, آئی تھنک ہمارے یہاں لوگ اس کو جانتے ہیں, یہ کانسیپٹ بھی ہے, مگر نو بڈی فالوز اٹ بیکاز موسٹلی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, کام کے اوقات ہوتے ہیں. سو کیا کیا جائے؟ پہلے تو اس کی امپورٹنس بتائیں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہے یقیناً وہ انسانیت کے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے اور ایک بہترین ذریعہ ہے اوور آل لائف اسٹائل گزارنے کا. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیپ قیلولہ کیا کرو اور شیطان قیلولہ نہیں کیا کرتا. اچھا. بلکہ ایسی احادیث بھی ملتی ہیں یا ایسے صحابہ کرام سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ گزرتے ہوئے اگر مارکیٹ سے گزر رہے ہیں حضرت عمر فاروق تو اور کسی کو دیکھیں کہ قیلولے کا ٹائم ہے اور وہ کام کر رہا ہے تو اس کو ترغیب دی جاتی تھی کہ قیلولہ کرو, جاؤ قیلولہ کرو, اور جو رہ جائے گا وہ شیطانوں میں سے ہے یا شیطانی ایک وہ ہے. تو بات یہ اس کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں. لیکن مطلب ہم تھوڑے سے اب ماڈرن ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ سائنسی بنیادوں پہ ماڈرن غلام ہیں. تو حکم یقیناً شفا کا ایک بہترین ذریعہ ہے, لیکن کیونکہ ہمیں اب میڈیکل سائنسز ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ہم ہر چیز کا ایک ریزن مانگتے ہیں کہ اس سے کیا بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے. تو آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا مجھے یہ ڈیفائن کر دیں دیکھنے والے, قیلولہ ہے کیا؟ 10 منٹ, 1 گھنٹہ, کون سا ٹائم ہے؟ اگر میں اس کی بات کروں, میڈیکل سائنس کی بھی بات کروں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں تو جمعے کے دن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ نماز کے بعد قیلولہ کرو اور کھانا کھاؤ اور قیلولہ کرو. لیکن باقی دنوں میں کیونکہ جمعے کی نماز تھوڑی سی جلدی ہوا کرتی تھی تو یہ حکم ہے, ورنہ ظہر کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیا جاتا تھا, قیلولہ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کی جاتی تھی. یہ پیٹرن تھا. قیلولہ کرنا 15 منٹ سے لے کے میکسیمم 30 منٹس تک ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر ہو تو وہ آپ کو نیند گہری ہو جائے گی, وہ آپ کو رات کی نیند بھی متاثر کرے گا اور جو بینیفٹس ہم آج اٹھا سکتے ہیں اس قیلولے سے وہ نہیں اٹھا پاتے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے, سوئٹزرلینڈ کی ایک رپورٹ آپ سے شیئر کروں اگر ریسرچ, 3400 لوگوں پہ انہوں نے ایک ریسرچ کی جن کی ایج 18 سال سے 65 سال کے درمیان تھی. 3400 لوگ. اور انہوں نے یہ بات دیکھی کہ جن لوگوں نے نیپ لیا, جس کو ہم مڈ ڈے نیپ کہتے ہیں یا پاور نیپ کہتے ہیں, اب پوری دنیا میں اس کا رواج بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ایون چائنا میں اسکول کے بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اسکول میں انہوں نے ڈیسک ایسی بنائی ہوئی ہے کہ بچہ آرام کرے 10 منٹ. جاپان میں انہوں نے الگ پوٹ بنائے ہوئے. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے نیپ لیا 15 سے 20 منٹ یا 25 منٹ میکسیمم, تو ان کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے بہت زیادہ بہتری محسوس ہوئی. ان کو کارڈیو ویسکولر دل کے امراض سے بچنے میں یہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, اکثر لوگ ہوتے ہیں 4-5 بجے کے بعد کہتے ہیں ڈراؤزی محسوس ہو رہا ہے, تھکن محسوس ہو رہی ہے, دماغ پراپر طور پہ کام نہیں کر رہا. ان کے لیے پاور نیپ ایک بہترین ذریعہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پراپر طور پہ سوئیں, لائٹس بند کریں, موبائل آف کریں, صرف ڈیسک پہ اپنی آپ آفس میں ہیں, آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں, صرف آنکھیں بند کر کے ایک 10 سے 15 منٹ سکون سے لیٹ جائیں, بیٹھ جائیں, تو یہ بھی ایک نیپ کہلائے گا اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے پاور کو دوبارہ بوسٹ کرنے کا, اپنی بیٹری کو ریچارج کرنے کا ایک بہترین ذریعہ. اچھا, اب فرض کریں اگر نیند نہ آئے لیکن آنکھ بند کیے 15 منٹ لیٹے رہیں تو یہ بھی آپ کو بینیفٹ دے گا؟ نہیں کہلائے گا, بالکل. اور اس کے اتنے ہی بینیفٹس ہیں. گہری نیند میں جانا, جیسے میں نے کہا, ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 15 سے 20 منٹ میں گہری نیند میں نہیں جاتے. 90% ہم لوگ ایسے ہی ہیں.
تو جو یہ والا عمل ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف آپ نیپ سکون سے بیٹھ جائیں, باقی چیزوں سے تھوڑا سا دستبردار ہو کر سکون سے لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں, تو یہ کیلولا ہی کہلائے گا, ریلیکسیشن ہی کہلائے گا. اس سے آپ کی میموری انہینس ہوتی ہے. بلکہ میں ابھی ریسرچ پڑھ رہا تھا, آپ کی آج کل خواتین میں خاص کر موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اسٹریس بہت ہے, ڈپریشن بہت ہے. کیلولا کرنا ان کے ہارمونل امبیلنسز کو جو کہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں موڈ سوئنگ سے, اس کو بھی بہتر کرتا ہے اور آپ کی نیند کو بہتر کرتا ہے. بلکہ جن لوگوں کو رات کو پراپر طور پہ نیند نہیں آتی, کیلولا اگر 15 سے 20 منٹ کا کر لیا جائے تو ان کی رات کی نیند بھی کمپیریٹیولی بہتر ہو جاتی ہے. کمپیریٹیولی بہتر ہو جائے گی. اور ہم کیلولے کا مطلب یہ نہیں ہے خدا را کہ آپ نے وہ 15-10 منٹ جو ہے وہ موبائل لے کے خاموشی سے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا. لیکن جسٹ بریفلی آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں آفیسز میں وہ کیسے کیلولا کریں؟ دیکھیں جس طرح میں نے کہا, چائنا میں باقاعدہ آفیسز میں ٹائم دیا جاتا ہے. آپ کا لنچ ٹائم ہوتا ہے 1 گھنٹے کا, 45 منٹس کا. 15 سے 20 منٹ میں لنچ کریں, 5 سے 10 منٹ اپنے آپ کو دے دیں, ایک سکون کی جگہ پہ جائیں, ہیڈ ڈاؤن کریں. جس طرح ہمیں اسکول میں کہا جاتا تھا کہ ہیڈ ڈاؤن کر کے لیٹ جاؤ فار 10 منٹس. اور اگر باس آ جائیں اس دوران تو پھر کیا کیا؟ آپ لنچ ٹائم پہ نہیں منع کر سکتا. لنچ ٹائم پہ منع نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ غالب بابا, بہت شکریہ. اور یہ سوال میں نے جان کر کے پوچھا تھا تاکہ کچھ میں اپنے جو کہتے ہیں نا ہم جیسے لوگ ہیں مزدور لوگ, ان کی بھلائی کے لیے کام کر سکوں.